ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رفیقان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس زندگی پر مبنی ہے اور ایک کے بعد ایک مختلف انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حالات زندگی اپنی محدود معلومات کے مطابق یہ فقیر عزیزی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آج میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ جن کا ابتدائی تعلق یوں تو اس علاقے سے ہے جسے آج موجودہ عراق کہتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام اس نبی کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں. کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ چچا زاد کے بجائے ماموں زاد بھائی ہے، لیکن علماء کرام کی اکثریت اسی طرف گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے، طارق کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جس وقت ملک عراق کے بابل علاقے میں جسے میسوپوٹامیہ کہا جاتا ہے، بابل نینوا کی تہذیب میں جہاں نمرود کا دارالحکومت تھا، اسی کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے کوسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے کافی عمر میں کم تھے، چھوٹے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ اسلام شروع کی ان ساری تبلیغی مسائل جمیلہ کو حضرت لوط علیہ السلام ملاحظہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے مذہب پر رہے. اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدے میں آگ میں ڈالا اور جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ دہتی ہوئی آگ کے انگارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے داغ میں تبدیل ہو گئے، آگ گلزار بن گئی، ابراہیم علیہ السلام پر وہ دہتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ راحت تو ملی، لیکن حالات ایسے تھے کہ ابھی مزید ابراہیم علیہ السلام اس جگہ رہ نہیں پاتے. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے سفر کا ارادہ کیا اور جب بابل سے اپنے شہر سے اپنے علاقے سے ابراہیم علیہ السلام چلے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے یہ چچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے. حضرت لوط اور ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کے لیے چلے. چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے سسرال پہنچے کہ جہاں پر ان کی پیاری بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت سارہ بھی ایمان لا چکی تھی اور جب وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر اب کہاں جاؤں گا کہاں نہیں بتا نہیں سکتا، کب واپس آئیں گے اس کا کوئی یقین نہیں ہے، اگر تم اس بات پر آمادہ ہو کہ میرا ساتھ کو تو ساتھ چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ، حالانکہ عام طور پر
تاریخ کی کتابوں میں جو واقعات ملتے ہیں اس میں حضرت لوط کا ذکر نہیں ملتا، لیکن تاریخ یہ ثابت ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلے تھے تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط کے بعد پھر حضرت سارہ ساتھ میں ہوئی، اور حضرت سارہ کے ساتھ یہ 3 نفر کا قافلہ مصر پہنچا۔ اب مصر پہنچنے کے بعد وہ جو واقعات ہوئے، ان واقعات کے بعد مصر سے جب یہ لوگ شام اور فلسطین کی طرف بڑھے، اس وقت حضرت سارہ کے ساتھ ساتھ حضرت ہاجرہ بھی ساتھ میں ہو گئی۔ یہ 4 نفری قافلہ تھا جو بیت المقدس اور ملک شام کی طرف چلا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یروشلم میں ہبرون کے مقام پر گھر والوں کو لے کے رہنا شروع کیا، مسجد اقصی بیت المقدس کچھ ہی قریب میں تھی، اور وہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ فرمانی شروع کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے تبلیغ کی، دور دراز تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، اپنی رسالت کا پیغام پہنچایا، اور اللہ کا کرم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے موجودگی ہی میں اس منزل پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے اعلان کا اظہار کا حکم فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی اور رسول تھے، اسی زمانے میں، اسی دور میں، اسی علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت کے اظہار کا اعلان کا حکم فرمایا۔ لوط علیہ السلام کے لیے اللہ نے دوسری بستی مقرر کی، اس بستی کے نام کا صندوق۔ یہ بستی بیت المقدس سے تقریباً 18 میل کے فاصلے پر۔ جب یروشلم سے بیت المقدس سے ہم جارڈن کی طرف چلے، اس وقت راستے میں ایک دریا رہتا ہے، وہ دریا جسے بحر مردار کہتے ہیں یا دریائے اردن بھی کہتے ہیں۔ دریا کے ایک طرف جارڈن ملک ہے، دریا کے اس طرف فلسطین ہے، بیچ میں وہ دریا ہے۔ یہی دریا آگے بڑھ کر جہاں وہ سمندر میں ملتا ہے اسی کو بحر مردار کہتے ہیں، اسی کو بلیک سی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بحر مردار ہے اسی سے لگی ہوئی وہ بستی تھی جس بستی کا نام تھا صندوق۔ اس کے علاوہ 4 اور بستیاں وہاں تھیں، ان میں سے اموریا تھی، لیکن سب سے زیادہ مشہور یہی صندوق نامی بستی تھی۔ اس 5 بستیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے، اور جب حضرت لوط علیہ السلام وہاں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں ملک شام میں اپنی جگہ پر ہی تھے، اور یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام 18 میل کے فاصلے پر یہاں پہ یہ تبلیغ کرتے۔ لیکن قرآن میں جہاں جہاں بھی حضرت لوط کی تبلیغ کا ذکر ہے وہاں ایمانیات کا ذکر نہیں ہے، صرف عمل کا ذکر ہے۔ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ نبی تھے، انہوں نے تبلیغ کی تو توحید کا بیان، رسالت کا بیان کیوں نہیں کیا، صرف عمل کا بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اصل شریعت تھی، انہی کا دین تھا، اور انہی کے دین میں یہ نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اور جہاں تک توحید، رسالت، ایمانیات کا تعلق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی جاسوسانی سے تبلیغ اسلام کر دی تھی کہ وہ پیغام توحید تو سب جگہ پہنچ ہی گیا تھا، اس کی اب مزید ضرورت نہیں تھی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام جس بستی میں پہنچے تھے یا جس بستی کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اس بستی میں کچھ بڑی خرابیاں، بڑی برائیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے ان لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، اخلاقیات کا سبق پڑھاتے رہے، نیک اعمال کی دعوت دیتے رہے، گناہوں سے روکتے رہے، لیکن افسوس اس کا اس بستی کے لوگوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے کہ اس بستی کے لوگوں کا حال کیا تھا۔ اس بستی کے لوگوں کے اندر جو خرابیاں تھیں، میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ قرآن میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بیان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور قوم لوط کے لوگوں کا حال یہ تھا، وہ لوگ انتہائی بدبخت، بد اخلاق، سب سے بڑی برائی ان کے اندر یہ تھی کہ اللہ کی پاکباز بندیوں کو، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر یہ نوجوان نوخیز لڑکوں کے ساتھ شوق کرتے تھے۔ حال یہ تھا کہ ان کے یہاں ہم جنس پرستی تھی، اور اس میں یہ لوگ اتنے زیادہ آوارہ، اتنے بے غیرت ہو گئے تھے
یہ گناہ کرنے میں شرماتے نہیں، الگ اعلان یہ گناہ کرتے، پوری قوم اس برائی اور بربادی میں پڑی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے تم کتنے بے حیا ہو کہ تم اللہ کی بندیوں کو چھوڑ کر غلط جگہ اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہو، اور کسی خرابی کے پیش نظر ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ان میں ایک یہ تھا کہ یہ لوگ مہندی لگانے لگے انگلیوں کے پوروں پر، وہاں کے مرد بھی مہندی لگاتے اور یہ مرد مہندی لگا لگا کے لوگوں کو لبھاتے تھے۔ میرے دوستو، اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے مرد کہیں کسی خاص حصے میں مہندی لگا لے، مثال کے طور پر کہیں تھوڑی ہو گئی، خارش ہو گئی، کھجلی ہو گئی، برم آ گیا، زخم ہو گیا، ایسے میں اگر مہندی کوئی لگا لے، اس سے اگر تھوڑا بہت کہیں بدن میں داغی آ جائے تو یہ عذر ہے، یہ تو معاف ہے، ورنہ مردوں کو عورتوں کی طرح مہندی لگانا یہ حرام ہے۔ مہندی لگانا یہ زینت ہے، یہ زینت حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مہندی لگانا منع کیا۔ آج ہمارے وہ نوجوان سوچے کہ جو مہندی کی بجائے پیٹوں کو دعا رہے اور اپنے بدن کو زبردستی ایدار کر رہے، اور وہ لوگ جو اپنے بدن کو نقش و نگار بنوا رہے، اب نقش و نگار بنوا کے اپنے بدن کی نمائش ایسی کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے اترے، یہ اترے نہیں ہے، یہ زمین سے اگے ہیں، زمین ہی میں بیٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے غضب کو ابھی پہچان نہیں پائے گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے مردوں کے لیے زینت کو حرام قرار دیا اور ان مردوں کو لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مثل کام کرتے ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگ مہندی لگا کے دوسرے مردوں کو نبھانے کا کام کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ وہ بازاروں میں بیٹھے رہتے۔ قرآن میں بہت تفصیل سے ان کا ذکر ہے، میں آیات کی بجائے صرف مفہوم بتاؤں کہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ یہ بازاروں میں بیٹھ جاتے، راستوں میں بیٹھ جاتے۔ اب بازاروں میں بیٹھتے اس لیے نہیں تھے کہ کچھ کام ہے، کہ سبزی بیچنی ہے، سامان بیچنا ہے، دکاندار ہے یا خریدار، بلکہ یہ بیٹھتے تھے لوگوں کو تاڑنے کے لیے، کون یہاں سے گزرا، کون ہمارے لائق ہے، کون پسند آتا، معاذ اللہ اس نظر بازی کے لیے، چھانٹ کے لیے بیٹھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جاتے سب کو دیکھتے رہتے، تاڑتے رہتے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا یہ تاڑنا اللہ دیکھ رہا۔ ایسے ہی ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ بازاروں میں بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کرتے، بات کرتے تو بات بات میں گالی دینا یہ فخر محسوس کرتے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے۔ آج بھی یہ برائی ہمارے سماج میں ہے۔ اب تو بہرحال پہلے کے مقابلے میں کچھ کم نظر آتی ہے، ورنہ پہلے جو ہم نے دیکھا بچپن میں بہت سارے لوگ بات کرتے تھے تو اپنے سگے دوستوں سے، بہت گہرے یاروں سے بھی بات کرتے تھے تو سوائے گالی کے بات نہیں کرتے۔ اپنے بیٹوں کو بھی بلاتے تھے تو اپنے بیٹوں کو پوتوں کو بھی گالی دے دے کے بلاتے اور ہنس ہنس کے گالی دیتے تھے، اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اور کچھ لوگ تو آج بھی ایسے اپنے بچوں کو گالی سکھاتے، پوتے کو چکلا کے بات سکھاتے تو اس کو گالی سکھاتے۔ یہ بہت بری عادت ہے، اپنے بچوں کو جیسا سکھاؤ گے بڑے ہو گے ویسے ہی کرنے والے۔ تو یہ بہت بری بات ہے کہ آپس کے گفتگو کے درمیان ایک دوسرے کو گالی دی جائے۔ یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں، شریف لوگوں کا طریقہ نہیں، ان عذاب یافتہ لوگوں کا طریقہ جنہیں قوم لوط کہا جاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے وہ لوگ، وہ کافر، ان کا حال یہ تھا کہ گالیوں سے بات کر، اسی کے ساتھ دھول دھپا، یہ ان کا خاص شیوا تھا۔ دھول دھپا یہ کہ چلتے پھرتے جو ملا دھاڑ دھماکوں سے مار دیا، جو ملا اس تماشا مار دیا، جو ملا اس کی پیٹھ پہ دھاڑ سے مار دیا، کوئی ملا اس کو سینے پہ مار دیا۔ یہ دھول دھپا، یہ غصے میں نہیں مذاق میں کرتے، کیا یار کر کے آج داڑھی پیٹنے کی عادت ہے، ذرا ذرا سے ہاتھ بڑھاتے ایک دوسرے کو تالی مارتے، یا کسی کو تماشا یہ مارا وہ اس کو تماشا مارا، چلتے چلتے پیٹ پہ خوب زور سے وہ مارتا ہے، وہ آیا تو وہ مارتا ہے۔ یہ دھول دھپا شریفوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی رذیل طبیعت لوگوں کا کام ہے۔ شرافت اس کو کہتے ہیں کہ جب ملو تو پیار اور محبت سے سلام کرو، سلام کے بعد میٹھے میٹھے بول بولو، ایسی بات بولو کہ جس سے پیار اور محبت بڑھے۔ اب یہ کیا کہ کسی کو دھول دھپا کرے، کسی کو فائٹ مارے، کسی کو پیٹ پہ مارے، عادت بنی ہے ٹھیک ہے، لیکن کبھی آدمی تھوڑے غصے میں ہو تو، گھر میں کبھی غصہ کر کے آیا ہو، یہاں کوئی آ کے باہر مار دے تو، غصے میں یہ طرف سے لگا دے تو جھگڑا تو بڑھے گا۔ تو ایسی چیزوں سے اسلام نے منع کی۔ ان کی برائیوں میں بہت بڑی برائی یہ بھی تھی کہ یہ کبوتر بازی کرتے،
टाइम पास करना है। अब कबूतर बाजी नहीं है तो हमारे नौजवानों को खेल मिल गया है शतरंज, दिन भर बैठ के शतरंज ही खेलते रहे। जिनके आबाव और दाद मैदान जंग में जंग करते थे, ये 64 खाने की शतरंज पे जंग का रक्षा खींचते, और ये मेरा घोड़ा चला, ये मेरा ऊंट चला, ये मेरा शतुर चला, ये मेरा ऐसा चला, बेवकूफी की इंतहा है। अब कहते हैं कि इससे जहर बनता। उलमा फरमाते हैं कि शतरंज और नर्द की गोटियां चलाने वाला ऐसा जैसे कि सूअर के खून में वो अपनी उंगलियों डुबो रहा है। इतनी ज्यादा वहीद आई कि ताश के पत्ते टाइम पास करते, बोले हम तो टाइम पास कर रहे हैं, तुम्हारे पास इतना वक्त है कि टाइम पास कर रहे हो? हम तो अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि जो अक्लमंद है उनके लिए ये जिंदगी बहुत कम है। वो सोचते इतनी छोटी सी जिंदगी में क्या क्या करें, वक्त बचता नहीं है, और तुम्हारे पास इतना वक्त फालतू है। इसका मतलब यही है कि तुम किसी काम के नहीं हो। अगर कुछ काम के होते तो फालतू वक्त नहीं होता तुम्हारे पास। तुम खुद ये कहते हो कि टाइम पास नहीं होता, टाइम पास करने के लिए रमी खेलता हूं, टाइम पास करने के लिए ये ताश के पत्ते खेलते हैं। हम लोग जुआ नहीं खेलते, खाली वक्त गुजारी करते। ये कहकर तुम अपनी औकात बता रहे हो कि तुम बिल्कुल फालतू लोग हो, तुम्हें कोई काम नहीं है, काम नहीं है तो वक्त गुजारी करने के लिए कुछ भी बहाने तलाश करते हो। और जो दुनिया में कामकाज के लोग हैं उनको 24 घंटे एक दिन में कम पड़ रहे हैं। जो कामकाज के लोग हैं उनकी 60 साल 70 साल की ये जिंदगी उनको छोटी पड़ रही है कि इतनी कम जिंदगी में क्या क्या करेंगे। और ये शतरंज, ये ताश, ये नर्द की गोटियां और कुछ नहीं है तो जमीन पे लकीर खींच के कुछ खेलते हैं। और अब ये रमजान आया, अभी तो रमजान में देखा सड़कों पे यहाँ वहां मुस्लिम मोहल्ले में जगह जगह नौजवान जमा है और कुछ अजीब अजीब खेल खेल रहे हैं। एक मकाम से मैं गुजरा तो कुछ पहचान के नौजवान थे, मैं खैर खड़ा हो गया। मैंने मोहब्बत से प्यार से समझाया कि रमजान इबादत के लिए, जिक्र और अफ्तार के लिए सब क्या है। तो वो कहने लगा चाचा ये अरबी गेम है। माज़अल्लाह क्या अरबी गेम है तो जायज हो जाएगा? अरब वाले कोई भी गेम लेके आ जाएंगे तो जायज हो जाएगा? तो गेम खेल अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि हमको तुम्हारी दुनिया के खाली दो ही खेल पसंद है। एक खेल वो जिसे कुश्ती कहते हैं। कुश्ती में बहादुरी का काम होता है, वर्जिश होती है, बदन मजबूत होता है। बदन मजबूत और ताकतवर होगा तो इस्लाम के राह में ये ताकत काम आई। और दूसरी चीज घोड़सवारी, ये उस जमाने में जिहाद के लिए जरूरी थी। तो जो हमारे लिए मुफीद थी अल्लाह के हबीब ने सिर्फ उसको पसंद किया, उसके अलावा किसी खेल को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया। अब आज ये कहते हैं अरबी गेम खेलते और रमजान ही मिला था गेम खेलने के लिए। आजकल तो हर बारिश है तो जरा कम, तो हमसे बेहतर आप जानते हैं रमजान आती है तो लोगों की रैकेटें निकल आती है और खेलना शुरू करते। पूरी पूरी रात मोहल्ले में फोकस लग जाते, पूरी रात धमा चौकड़ी उधर मस्ती, या तो खाएंगे या तो खेलेंगे। तो क्या रमजान की खाने और खेलने के लिए? रमजान तो अल्लाह की इबादत के लिए, जिक्र और अज़कार के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, नमाजों की कसरत के लिए है। हमारे नौजवानों को अल्लाह ताला अपने शरीर की दौलत अता फरमाए और हिदायत का सामान नसीब फरमाए। इस तरह के खेल तमाशों से अपने आप को बचाओ, इस तरह के ढेगा मुश्किल से अपने आप को बचाओ। ऐसे ही मेरे दोस्तों, तफसीर की किताबों में आता है कि जो कौम लूत के लोग थे उनकी बुराइयों में बुराई थी कि वो मुस्तगी चराते थे। मुस्तगी एक दरख्त का गोंद होता है, रूम के इलाके में होती है पीले पीले रंग की गोंद। अब उस गोंद को अगर आप आज भी दवा की दुकान पर मिलती है, वो एक तरह की दवा खुशबूदार गोंद जैसी होती है, उसको मुंह में रख के चबाओ तो वो पूरी चबती नहीं है, वो बहुत मुलायम होकर रबर की तरह हो जाती है। तो उसमें से हल्की हल्की खुशबू आती, हल्की हल्की बू। अब वो किसी को नागवार लगे, किसी को खुशगवार लगे, वो अलग बात है, हल्की हल्की बू आती। नागवार तो नहीं कहेंगे, कुछ हद तक की गवारा ही होती है। तो मुस्तगी चबाते थे। ये मुस्तगी चबाने का भी मकसद यही था कि हमारे मुंह से खुशबू आवे और हम जब बेहूदगी करें तो उसके अंदर जरा और उसको लुत्फ लज्जत मिले और सामने वालों को भी लुत्फ लज्जत मिले। इस तरह से मुस्तगी चबाते। अचूंकि वो मुस्तगी हमेशा खत्म नहीं होती, तो हर वक्त मुंह में लेके बकरी की तरह जुगाली करते रहते। इसी के साथ साथ उनका हाल ये था कि वो हर वक्त मिसवाक चबाते रहते थे, मुंह से गुड़गुड़ करते थे, बुलबुले निकालते और हर वक्त जब दिन रात में मिसवाक छकते रहे। मेरे दोस्तों, अब इस दोनों बातों के तनासुर में मैं आज की इस तहजीब याफ्ता दुनिया के बारे में बताता हूँ कि आज की तहजीब याफ्ता दुनिया भी कितनी मुहज्जब है।
وہ لوگ مستگی چباتے تھے، اور اب آج کے لوگ ببل گم چباتے، شیونگ گم چباتے، منہ میں ڈال دیا، صبح ڈال دیا، شام تک چباتے رہے، اس میں بھی ہلکی ہلکی خوشبو آتی۔ اگر چباتے نہیں ہے تو چباتے چباتے اس کو ببل گم بھی کہتے ہیں، شیونگ گم کو ببل گم، ببل کا مطلب ہوتا ہے غبارہ یا حباب نکل، تو چباتے چباتے وہ پتہ نہیں کیسے منہ کر کے اس کو پھو پھو کرتے ہیں، تو منہ میں سے ایسے بوبڑے نکلتے ہیں، بڑے بڑے غبارے، اور اس کو پھٹ پھٹ بجاتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ کتنے عجیب دور ہے، اپنے ہی منہ سے نکالتے ہیں پھر ہی کھا جاتے، خود ہی نکالتے ہیں خود ہی کھا لیتے۔ کتنے بد تہذیب، کہیں بھی بیٹھے، بس میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، اسکول میں بیٹھے، کالج میں بیٹھے، یاروں میں بیٹھے، ببل گم چبائے جا رہے، پھو پھو کیے جا رہے، نکالے جا رہے۔ یہ وجہ بھی اب کم ہو گئی، آج سے 15-20 سال پہلے بہت زیادہ، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بہت زیادہ۔ اس کو دیکھ کر تو ہم کو پاگل اونٹ یاد آتے تھے، پاگل اونٹ جو پہلے زمانے میں پاگل ہوتے تھے، آج بھی جہاں ہوں گے تو اونٹ جب پاگل ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی منہ سے بوبڑی نکالتا، منہ سے ایسے لعاب نکالتا ہے، اس کے اندر سے خوب بڑے بڑے ببل پڑتے ہیں، اگر یہ ببل پڑتے تو وہ نکالتا ہے پھر سلگتا ہے، پھر نکالتا ہے پھر سلگتا ہے۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں جو لوگ جان جاتے بھاگتے ہیں، اونٹ پاگل ہو گیا، اونٹ پاگل ہو گیا۔ جانور کے پاگل ہونے کی نشانی ان یورپ کے تہذیب کے دن زیادہ لوگوں نے، سائنٹسٹوں نے ببل گم بنا کے انسانوں کو پاگل بنا دیا، لیکن یہ ہمارے نوجوان یہ سوچ کے ارے ببل گم بہت بہترین، وہ وہاں کا ہے، فارن کا، باہر کا ہے، باہر کا یہ فلیور کا، وہ فلیور کا، چبائے جا رہے ہیں، پھوکے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں خاص طور سے کام وہ کرے کہ جس سے ہمارے لیے لوگوں کے دل میں نفرت تو پیدا ہو۔ اب چار کے بیچ میں بیٹھے ببل گم چبا کے اس طریقے سے بوکے نکالنا اور ببل بنانا یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ اور رہا مسواک، تو مسواک کے بہرحال سنت، اور ایسی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آخر وقت میں سب سے آخر میں جو ظاہری کام کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا، اور خود سے نہیں کیا بلکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سب سے آخر میں اللہ کے نبی کے بدن اقدس میں جو چیز گئی ہے وہ کچھ اور نہیں، میرا لعاب نبی کے لعاب دہن کے ساتھ ان کے بدن اقدس میں گیا۔ اور اس کی تفصیل ارشاد فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا دوشمبے کا دن، میں اپنی گود میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھی تھی، سرکار علیہ السلام کے قلب کے آثار طاری تھے، کمزوری تھی، نقاہت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس پر پسینے نمودار تھے۔ ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارہ کیا، میں اشارہ سمجھ نہیں پائی، جب اشارہ سمجھ نہیں پائی تو کچھ دیر میں میرے بھائی عبد الرحمان آئے، ان کے پاس مسواک تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا کے اشارہ کیا تو میں نے پھر مسواک لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے اقدس میں رکھ کے مسواک کرنا چاہا۔ فرماتی ہے کہ لیکن مسواک سخت تھی اور کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک نہیں پڑھنا پا رہے تھے، چبا نہیں پا رہے تھے۔ فرماتی ہے میں نے اپنی دانتوں سے اس کو کوچا کیا، اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن اقدس میں ڈالا تو آخری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز استعمال نہیں فرمائی اور ان کی روح قفس اوپری سے پرواز کر۔ تو مسواک یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، لیکن میرے دوستوں اس بات کو خیال رکھنا کہ سنت کو سنت کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے، سنت پر عمل سنت کے طریقے سے ہونا چاہیے، سنت پر ایسے عمل نہ کیا جائے کہ لوگ مذاق کرنے لگے۔ یہ جو مسواک ہے، مسواک کا حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسواک کے طریقے کیا ہو پہلے اس کو سمجھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کی عادت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی یہ حدیث مروی۔ کسی نے پوچھا ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ تو ام المومنین فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے گھر میں آتے تھے تو مسواک فرماتے، مسواک فرما کے پہلے اپنے دہن کو اور زیادہ صاف فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے مسواک نہیں کرتے تھے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھ کے چار کے بیچ میں بیٹھ کے دیر وغیرہ مسواک نہیں فرماتے. جب کاشان اقدس میں آتے تب سرکار مسواک فرماتے. اور فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے اس وقت مسواک فرماتے. تو مسواک کا ایک وقت سنت وہ معلوم ہوا کہ جب گھر پر لوگ آئے تو چونکہ کافی دیر کے بعد گھر پہ آئے ہیں تو مسواک کر دی جائے. اور دوسرا طریقہ یہ معلوم ہوا کہ نیند سے بیدار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے. تیسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے لیے ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب کر دیتا, لازم کر دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت بالانتظام مسواک فرماتے تھے, اس کو پسند فرماتے تھے. تو اب وضو کرنے کے وقت مسواک سنت ہوئی, کسی کے ساتھ ساتھ سونے سے اٹھ کر مسواک سنت ہوئی, یا رات سونے کے وقت مسواک سنت ثابت, یا کبھی کوئی ایسی چیز سرکار نوش فرماتے جس میں کچھ چکنائی ہوتی جیسے دودھ, گھی یا بھنا ہوا گوشت وغیرہ کھاتے جس سے منہ کے اندر ایک الگ قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک فرماتے, کنی فرماتے. اور اگر اس طرح کی چکنی کوئی چیز سرکار استعمال فرماتے, چربی والی یا تیل والی, گھی والی کوئی چیز, اس وقت اگر مسواک نبی فرماتے تو پانی سے کنڈی کر کے اپنے ہاتھوں کی انگلی سے سرکار دانتوں کو صاف کر لیا کرتے تھے. یہ بھی احادیث سے ثابت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخصوص اوقات بتائے گئے کہ ان وقتوں پر مسواک سنت ہے. اب اس کے برخلاف آج کچھ لوگوں نے مسواک کو مذاق بنا لیا, دن رات بس مسواک. اب مسواک کے نام وہ باریک باریک تیلیاں, اتنی باریک باریک لکڑی کہ اس میں سے کیا نکلے گا, کیا صاف ہوگا, لیکن وہ عادت بنا لیے, بات کر رہے مسواک کر رہے, دن رات وہ گھس رہے. اب بات کرتے کرتے اسی منہ میں ڈال دیا, بات بھی کر رہے, قرآن پڑھ رہے ہیں مسواک کر رہے, کچھ لوگ تو نماز پڑھتے ہیں مسواک کر رہے ہیں, نماز کے لیے مسواک کر رہے, نماز ہو رہی ہے, رکوع میں جانا ہے, اس مسواک کو یہ ایسے منہ میں اڑس لیا جیسے وہ پہلے کے زمانے میں پینسل سے کام کرنے والا ستار پینسل سے کام کرتے کرتے پینسل یہاں پھنسا لیتا, ایسے یہ لوگ اپنے ہوٹوں میں پھنسا کے رکوع میں چلے جاتے, اسی سجدہ کرتے. کچھ لوگ ایسے مسواک کرتے منہ میں رکھتے ہیں, یہ جیب میں رکھتے, جیب کے منہ سے جیب میں, اور کنڈی بھی نہیں کرتے, صاف صفائی بھی نہیں کرتے. نبی کی سنت یہ ہے کہ جب بھی مسواک فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنڈی فرما کے پہلے اقدس کو صاف فرماتے تھے. اس لیے اس طرح کی خلاف سنت باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سنت ہے مسواک, تو سنت کی جگہ پر وہ مسواک ہے, ہر جگہ وہ سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس طریقے سے یہ جو باتیں میں نے بتائی یہ سب وہ برائیاں تھی. اس کے علاوہ اور بہت ساری برائیاں تھیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں رائج تھی, اور اس کا کچھ نہ کچھ جز, کچھ نہ کچھ حصہ آج کل ہمارے سماج میں بھی بہت زیادہ پھیل گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان عیوب سے, ان گناہوں سے, ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اس لیے کہ یہی وہ ساری خرابیاں ہیں جن خرابیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل کیا تھا. اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سختی کے ساتھ سمجھایا, پیار سے, محبت سے, کہ یہ قوم کی بیٹیاں ہیں, اللہ نے تمہاری بیویاں بنائی, یہ پاکباز بیویاں ہیں, خوبصورت اور حسین بیویاں, تم ان کو چھوڑ کر خرافاتی بن رہے ہو, یہ بہت بری بات ہے, بے حیائی کی بات ہے, یہ چھوڑ دو. وہ لوگ معاذ اللہ چھوڑتے کیا, ان کا حضرت لوط علیہ السلام کو رکھتے ہیں, ان کے ساتھ سخت کلامی کرنی شروع. اور جب بہت زیادہ سمجھایا تو کہنے لگے کہ اگر تم اتنے سچے ہو تو عذاب لے کے آ جاؤ. یہ اتنے گیلا دلیر ہو گئے تھے, اتنے بے حیا بےہودہ تھے, کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لاؤ, دیکھتے کیسا عذاب ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا, بڑا سخت عذاب, بڑی تکلیف دے عذاب. انہوں نے کہا کہ آگے تو دیکھتے کیسا عذاب آتا. اس کے بعد بھی جب نہیں رکے, حضرت لوط علیہ السلام منع کرتے رہے. ایسے میں میرے دوستوں ان لوگوں نے کہنا شروع کیا, اے لوط سیدھے سے باز آ جاؤ, یہ واز نصیحت بند کر دو, کہ اپنی نیکیاں اپنے پاس رکھو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم اپنی بستی سے تم کو نکال دیں. یہ ہے اللہ کے مقبول بندوں کا امتحان, یہ ہے ان کا مقام صبر و ضبط, ان کی استقامت کہ دین حق کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں ان لوگوں نے برداشت کی.
اور ایسے میں جب پوری قوم کے حیائی بےہودگی کر رہی تھی، خود حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی ظاہرہ جس کا نام تھا، اس نے بھی حضرت لوط علیہ السلام سے ایمان لانے سے انکار کیا اور اندر اندر منافقت کی، انہیں کافروں کے ساتھ ملی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی راز کی باتیں یہ ان کو جا کے بتا دیا کرتی تھی۔ مطلب یہی کہ اگر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس دور دراز سے کوئی مرد خوبصورت نوجوان اگر آ جاتے، یہ نالائق خاتون وہاں چلی جاتی اور ان لوگوں کو بتا دیتی کہ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں، تمہارے شکار سے چلے جاؤ۔ اس طریقے سے یہ خیانت کرتی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب عذاب الہی آیا تو اس عذاب الہی کے تعلق سے جب ہم کل بتائیں گے انشاءاللہ، اس وقت اس کی بھی تفصیل بتائیں گے۔ اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور اس عورت کو بھی ان جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں بھیج دینے کا حکم دیا، اس لیے کہ یہ انہی میں سے تھی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی وفادار نہیں تھی۔ بہرکیف ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ عذاب کب آیا، کیسے آیا، کس طرح آیا اور کیا کیا ہوا، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔